ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ آج ہم بات کریں گے مقام مجذوب کے بارے میں۔ مقام مجذوب، جو لوگ مجذوب ہو جاتے ہیں اس راستے میں، ان پر جذب طاری ہو جاتا ہے، ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اصل میں یہ تصوف سلوک، یہ باطنی اخلاق کی تعمیر و ترقی کا نام ہے، اور یہ تعمیر و ترقی کبھی کسب کے ذریعے سے ہوتی ہے اور کبھی جذب کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ گویا کہ دو اس کے ذریعے ہیں، ایک کسب کا ذریعہ ہے، ایک جذب کا ذریعہ ہے۔ کسب کہتے ہیں کہ انسان کے اپنے ریاضات اور مجاہدات کے نتیجے میں وہ اخلاقی کمال جب حاصل کرتا ہے اور منازل کو طے کرتا ہے، اس کو کسب کا راستہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی محنت کے ساتھ اس میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا جذب کا راستہ ہے۔ جذب کا مطلب ہے کہ جذب کر لینا، کھینچ لینا۔ تو گویا کہ یہ وہ راستہ ہے کہ وہ باطنی اخلاق اپنے کمال کو پہنچتے بغیر ریاضت اور مجاہدے کے، یعنی اس میں ریاضت اور مجاہدے کا دخل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ وہبی طور پر یہ مقام اس کو عطا کر دیا جاتا ہے اور وہ اخلاق کی تعمیر و ترقی کی منزل کو پا جاتا ہے۔ اس کو جذب کہتے ہیں۔ جذب کی دو قسمیں ہیں، ایک جذب مبتدی ہے اور ایک جذب منتہی۔ جذب مبتدی کا مطلب ہے کہ وہ شخص، کہ وہ سالک جو ابھی اس راستے پر چلا ہے، ابھی اس تصوف کے راستے پر قدم رکھا ہے، ابتدائی جو مراحل میں ہے، تو اس کا جذب جو ہے وہ جذب مبتدی ہوتا ہے۔ اس پر اگر یہ جذب کے احوال اور وجد و حال اس پر تالی ہو تو یہ اس کو کہیں گے جذب مبتدی ہے۔ دوسرا جذب منتہی ہے کہ انتہائی کمال کو بندہ پہنچ چکا ہے اور منازل ساری طے کر چکا ہے، تو اس پر بھی بس اوقات جذب ظاہر ہوتا ہے، اس پر بھی وجد و حال کی کیفیات ظاہر ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کو جو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو یہ جذب منتہی۔ تو جذب مبتدی اور جذب منتہی یہ دو کیفیات ہوتی ہیں، اور پھر ان میں سے ہر ایک جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جو ہے وہ جذب جس کی شخص پہ پڑتا ہے، وہ مجذوب جب بن جاتا ہے تو مجذوب سالک ہوتا ہے، اور ایک سالک مجذوب ہوتا ہے۔ مجذوب سالک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو اپنی طرف پہلے کھینچتے ہیں، اس پر جذب پہلے طاری کر دیتے ہیں، پھر سالک کا معنی چلنا، اس کے بعد اس کو چلاتے ہیں۔ تو پہلے اس پر جذب ڈال دیتے ہیں، یعنی اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اب اس کو راستے پہ چلاتے ہیں اور منزل پہ پہنچاتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ مجذوب سالک کہلاتے ہیں۔ دوسرے سالک مجذوب ہیں کہ چلائے پہلے جاتے ہیں، کھینچے بعد میں جاتے ہیں۔ پہلے اس راستے پہ چل پڑتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت ان کو کھینچ کے منزل پہ پہنچا دیتی ہے کہ تم کہاں تک چلو گے، کیسے چلو گے، کہاں چل پاؤ گے، کیونکہ چلنے کا جذبہ تم نے ظاہر کر لیا ہے، لاؤ اب ہم اپنی رحمت کے آغوش میں لے کے منزل پہ پہنچا دیں۔ یہ ایسے ہی کہ جیسے معصوم بچہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ذرا چلنا سیکھتا ہے، جب گرنے لگتا ہے تو ابا خود ہی آغوش میں لے کے اس کو اپنے جو ہے وہ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ ایسے ربا بھی جو ہے اس کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، اور یہ سالک مجذوب کو بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ وہ مجذوب کی کیفیت۔ اب ان میں دو طرح کی کیفیات ہوتی ہیں مجذوب پہ۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو باہوش رہتے ہیں، وہ اسے جذب کے باوجود ان کے ہوش و حواس قائم رہتے ہیں اور وہ سلوک کے راستے پہ چلتے رہتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جذب ڈالتے ہیں اور اللہ کی محبت میں جب جلتے اور بھونتے ہیں تو اپنے حواس سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، ان کے حواس معطل ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ، ان کی کیفیات جو معطل ہو جاتی ہیں، پھر وہ پاگل دیوانے والی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرے وہ مجذوب ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک باہوش مجذوب ہوتے ہیں اور ایک بے ہوش مجذوب ہوتے ہیں۔ ان میں جو باہوش مجذوب ہے یہ نافع ہیں، ان سے آپ کو نفع اور فیض پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اس میں سالک بھی ہے اور گویا کہ ولایت و معرفت کی ترقی بھی کر رہا ہے، اور پھر ساتھ جذب بھی ہے۔ اس لیے بعض مشائخ نے لکھا کہ جذب کے بغیر یہ راستہ طے ہی نہیں ہوتا، جذب ضروری ہے، کیونکہ جذب کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف کھینچیں، اللہ اپنی نظر محبت اس میں ڈالیں، اس کے بغیر یہ راستہ طے نہیں ہوتا۔ جب اللہ یہ ڈال دیتے تو کسی نہ کسی درجے میں اس پہ جذب طاری ہو جاتا ہے، اب یہ اس سلوک کے راستے پہ چلتا ہے، تو یہ باہوش رہتا ہے۔ تو باہوش جو ولی ہے، یہ جو شخص ایسا ہے، یہ نافع ہے، اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اس سے آپ انتفاع کر سکتے ہو، اس کا فیض جاری ہوتا ہے۔ اور دوسرا بے ہوش ہوتا ہے کہ جو پاگل دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ پھر کسی کے کام کا نہیں ہے، وہ جی آپ کو کوئی فیض اور نفع نہیں پہنچا سکتا، وہ اپنے حواس سے معطل ہو چکا ہے، اس کے حواس مختل ہو چکے ہیں۔ اب وہ اپنی ذات کے لیے تو نافع ہے،
اپنے کام کا تو ہے. اسے حضرت امام الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ ایسا جو مجذوب، جو بے ہوش مجذوب، یہ اپنے کام کا ہے، دوسرے کے کام کا نہیں ہے. یہ اپنے کام کا ہے تو خود تو یہ اللہ کا مقرب ہوا ہے، اللہ کے یہ پہنچا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسرے کو نفع نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اس کے حواس جو بحال نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ ایسے جو مجذوب ہیں، ایسے مجذوبوں کو ستانا نہیں چاہیے. اچھا، ہاں بھلے ان سے کوئی نفع نہیں لیکن ستانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ کوئی بات ایسی منہ سے کہہ دیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی بات کو پھر موڑتے نہیں ہیں، اللہ وہ بات پوری کر دیتے ہیں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پرگندہ بال ہیں، میلے کچیلے ان کے بال ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہیں، دو ایسی چادروں کے اندر ملبوس ہے، ایک اوپر اوڑی ہوئی ہے، ایک گندی چادر نیچے باندھی ہوئی ہے، ان کا بدن پورا مٹی سے اٹا ہوا ہے. یہ حالت ان کی ہے. لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہے کہ جب قسم کھا کے کوئی بات کہہ دیں تو اللہ تبارک و تعالی کی قسم کو پورا کر دیتے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ وَمِنْهُمُ الْبَرَاء ابن مالک، فرمایا ان میں سے میرے صحابی براء ابن مالک بھی ہیں. اچھا، ایک صحابی تھے براء ابن مالک، فرمایا کہ یہ انہی میں سے ہیں اچھا، کہ یہ اللہ پر قسم کھا کے کوئی بات کہہ دیں تو اللہ ان کی بات کو پورا کرتے، اس کی قسم کو حانث نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ. اور یہ وجہ تھی کہ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کسی مارکے پہ جاتے تھے، کسی جنگ جدال میں جاتے تھے تو بڑی محنت کی، کوشش کی اور جناب حملے کیے، دفاع کیا، لیکن فتح نہیں ہو رہی. تو پھر وہ براء ابن مالک کو ڈھونڈ کے لاتے تھے. براء ابن مالک صحابی کو ڈھونڈ کے لاتے اور اس کو کہتے کہ کھڑے ہو کے تم اللہ سے پر قسم کھاؤ کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ میں اہل اسلام کو فتح دیں گے. تو ساتھیوں کے مجبور کرنے پہ وہ یہ قسم کھا لیتے کہ اللہ کی قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل اسلام کو فتح دیں گے، اور اس کی قسم کھانے کے بعد فتح ہو جاتی تھی. اچھا، ماشاء اللہ. اور فرمایا کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ جس موقع پہ انہوں نے قسم کھائی ہو اور اللہ نے پوری نہ کی ہو. سبحان اللہ. لہٰذا لشکر اسلام کے وقت جو ہے جب وہاں پر مارکا اٹک جاتا تھا تو پھر یہ ان کو ڈھونڈ کے لاتے اور یہ قسم کھاتے. جی، یہ وہ مجذوب ہیں. تو ایسے جو مجذوب ہیں کہ جو اپنے بظاہر حواس میں نہیں ہیں، ایسے مجذوب جو ہے ان کی بات سے ڈرنا چاہیے، ان کو ستانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جو بات کہہ دیں وہ بات ظاہر ہو جاتی ہے. اب وہ ان کے کہنے سے وہ بات پوری ہوتی ہے یا جو ہونے والی ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اس پر حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اصل میں جو یہ کہہ دیں وہ نہیں ہوتا، بلکہ جو تقدیر میں ہونے والا ہوتا ہے یہ وہ کہہ دیتے ہیں. اچھا اچھا، اللہ وہ تقدیر میں جو ہے وہ ان کی زبان سے ظاہر کر دیتے ہیں. جی، تو لہٰذا جو ہے یہ ان کے بارے میں لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یار یہ جو کہہ دے وہ پورا ہو جاتا ہے، لہٰذا ان سے لوگ ان کے قریب لگتے ہیں، ان سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا کہ ایسا نہ کرے. کیوں؟ اگر ان کے من میں کوئی بات آ گئی اور آپ کی کوئی ایک جو طرز عمل برا لگ گیا تو کچھ بھی کر دیا تو پھر آپ کے لیے خطرناک بات ہے. جی بالکل. اس لیے کہتے ہیں اسے ڈرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو ہونے والا ہوتا ہے، جی، ان کے کہنے سے نہیں ہوتا. فرمایا کہ اس وجہ سے یہ بے ہوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ اپنے حواس میں نہیں، بظاہری عبادات بھی کرتے نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ان کا رابطہ ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ بعض لوگ دنیا میں پاگل دیوانے بھی ہیں جو ذہنی طور پر پاگل ہو چکے ہیں. ان پاگلوں کو بھی لوگ وہ مجذوب سمجھ لیتے ہیں جی، اور پھر ان کے قریب بیٹھ کے ان سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ذہنی طور پہ ویسے پاگل ہے. تو پاگل مراد نہیں ہے، جو واقعی مجذوب ہو اور اس پہ یہ جذب طاری ہوا اور جذب کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں جل بھن گیا ہے، یہ آدمی جو ہے یہ قابل قدر ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے، لیکن اس سے کسی قسم کی نفع کی امید نہ رکھیں اور اس کو ستائیں بھی نہیں. اچھا، تو یہ مجذوب، تو اس طرح کے واقعات، تو یہ جذب کی کیفیت کے ساتھ لوگ جو ہے اس جو ہے وہ منزل کو طے کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، بس اوقات کسب انسان کرتا ہے پھر اللہ اس کو آگے کھینچ لیتے ہیں، بس اوقات اللہ خود نظر محبت ڈال کے اس کو جذب کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، پھر اس راہ پہ چلا کے منزل پہ پہنچا دیتا ہے. اچھا، ماشاء اللہ.